يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، آج 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ مطہرہ ایمان کامل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کامل ایمان، مصمم ایمان، وہ عورت جو مسلمان عورتوں کی دنیا میں بھی سردار اور جنتی عورتوں کی بھی سردار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایمان، ان کی تکریم اور ان کی عزت میں جتنا کچھ کہا جائے یا الفاظ اور وقت جتنا بھی میسر ہو قلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تولد ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد، دادا کا نام عبداللہ، دادی کا نام آمنہ، اور اسی طریقے سے آپ کے نانا کا نام خویلد اور آپ کی نانی کا نام فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور جو آپ سے بڑی تھیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ آپ اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ کامل آپ کو زہرا عربی لغت میں پھول کو کہتے ہیں. پھول کی خوشبو چاروں سو ہوتی ہے. اسی نسبت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کی آل، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی. اور آپ کو بطول اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز سے الگ تھلگ ہو جائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا داری، دنیا اور معاش ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار فرما لی تھی، اور آپ نے صرف اور صرف نسبت اور تعلق اور محبت کی انتہا کر دی تھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور جس نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، فاطمہ تو بعضۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا، جس نے ان کو ناراض کیا، اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کیا. میں نے لیکچر کے شروع میں آیت مباہلہ تلاوت کی، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اگر صرف آیت مباہلہ ہی کو لے لیا جائے تو اس سے بڑھ کر شان، اس سے بڑھ کر اکرام اور کیا ہو سکتا ہے. شہر نجران کے عیسائیوں کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مباہلہ کے لیے، تو آپ نے ان کے مباہلہ کی دعوت کو قبول فرمایا. یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سیدۃ النساء اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، حسنین کریمین کو لے کر جب آپ مباہلے کے لیے نکلے تو اس وقت جو نجران کے عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، انہوں نے کہا پہلے دیکھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباہلے کے لیے لے کر کس کو آتے ہیں. جس وقت انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کریمین کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس وقت ان کے سرداروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، اب بے شک اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو کر رہے گا بیکاز آف دیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن ہستیوں کو لے کر آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اسی طریقے سے
حدیث قصہ آپ کے سامنے. حدیث قصہ میں جو مقام اور مرتبہ اہل بیت کو عطا ہوا یا اہل بیت کو نصیب ہوا، اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے کر جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا کرتے تھے. اور جب کسی سفر سے کسی غزوہ سے واپس تشریف لاتے تو آپ کا معمول مبارک تھا سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے سیدۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کرتے اور اس کے بعد باقی احباب سے ملاقات فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت میں، عادت و اطوار میں، چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہو. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اکرام میں، ان کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. جیسے میں کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں کلاس میں آتا ہوں تو آپ میری عزت میں یا میرے اکرام میں آپ لوگ عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس وقت میرے شیخ، میرے والد محترم یا میرے استاد اگر تشریف لائیں گے تو آبویسلی میں کھڑا ہوں گا. جب میں کھڑا ہوں گا تو آپ بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے ان کے اکرام میں، بیکاز آف دیٹ ہی از مور دین ریسپیکٹیبل دین می. سیم وے جب ان کے استاد یا ان کے شیخ تشریف لائیں گے تو حضرت صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ چلتے 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 ایک مقام ایسا آ جائے، آپ اپنے ذہن میں اسی تصور کو لے جاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے اکرام میں، آپ کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ایسی ہستی تشریف لاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو یہاں سے معزز سامعین اندازہ لگائیں کہ جو مقام یا رفعت یا بلندی اللہ رب العزت کی ذات نے سیدۃ النساء کو عطا فرمائی ہے، وہ عورتوں میں دنیا جہان میں، پہلے کی امتوں میں یا اب کی امتوں میں، جنتی عورتوں میں اللہ نے کسی عورت کو عطا نہیں فرمائی. ارباب علم و بصیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئیں گی، یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام عطا فرما دیں تاکہ میں تھک جاتی ہوں کام کاج سے اور مجھے کوئی ہیلپ آؤٹ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیٹا فاطمہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ عطا فرماؤں؟ تو فرمایا ابا حضور آپ فرما دیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح، جو تسبیح فاطمی کے نام سے مشہور ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ذات نے آج تک کے مسلمان جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کی سنت کو دہراتے ہیں. سورۃ الدہر کی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کا شان نزول دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اماں فاطمہ بہت غمگین ہے. پوچھتے ہیں کہ بیٹا فاطمہ
کیا ہوا، کیوں غمگین ہو؟ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین بیمار ہیں، دونوں تکلیف میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور آپ 3 روزے رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں روبہ صحت فرما دیں گے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور آپ کی کنیز فضہ روزے رکھتی۔ پہلا دن ہے روزے کا، دوپہر کے وقت حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور تھوڑا سا جو لے کر آتے ہیں اجرت کے طور پر۔ حضرت فاطمہ اس کو صاف کرتی ہیں، صاف کرنے کے بعد روٹی تیار کرتی ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آج ناز و نام میں افطاری کرنے والے، روزے رکھنے والے، ایسیوں میں رہنے والے، آج کے دور کے انعام و اکرام میں رہ کر رمضان ہم احسان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایون دیٹ کہ ہم روزے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بینگ اے مسلم ہمارا وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے لیکن روزہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ نیکسٹ لیکچر میں اس ٹاپک پہ لے کر جاؤں گا۔ آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے تو اسی کے بارے میں یہ آخری بات آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں۔ تو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکایا، دروازے پہ آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں، نبی کی بیٹی کے دروازے پر آیا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ روٹی اٹھاتی ہیں اور اس مسکین کو عطا کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی بھی عطا کر دیتے ہیں، اور پانی کے ساتھ افطاری بھی فرما دیتے ہیں۔ اگلا دن گزرتے ہیں، سیم روٹین۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ نبی کی بیٹی پر کے دروازے پر ہوں، یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ ملے گا، اور ایز اٹ از وہ کھانا بھی ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، سیم روٹین کے مطابق افطاری کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، جواب کہ قیدی ہوں، ابھی رہا ہوں، نبی کی بیٹی کے دروازے پر آیا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا۔ قربان جاؤں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری سخاوت پر۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سید کی نشانی ہے کہ سید سخی ہوگا، سید کی سب سے بڑی نشانی ہے آل رسول سخی ہوگا۔ آل رسول کی کائنات میں کرۂ ارض پر سید سے زیادہ سخی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسرے دن بھی وہ کھانا ان کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حسنین کریمین کو پیار کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رو پڑتی ہیں، کہا یا رسول اللہ 3 دن کا فاقہ، اب تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کھڑی ہو سکے۔ نبی رو پڑتے ہیں۔ اسی وقت یہ آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیات اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائے۔ آپ ہی کی آل، آپ ہی کی نسل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ ان کا باپ ہوتا ہے جن سے نسل آگے چلتی ہے، سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کا عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ اس کے بعد فرمایا تھا۔ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے، لیکن قربان جو اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ گویا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے، اسی نسبت سے، اسی تعلق کی وجہ سے اولاد فاطمہ کو آل رسول کہا جاتا ہے، اور آل رسول تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ عاصم بن وائل جس نے آپ کو طعنہ زنی کی تھی
کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ آپ کی نسل آپ کی جڑ تو کٹ گئی، آپ تو ابتر ہو گئے. سورۃ الکوثر والے لیکچر میں یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی. آج عاصم بن وائل، آج ابو جہل، آج ابو لہب کی نسل اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کا شجرہ محفوظ نہیں ہے. لیکن قیامت کے آخری سور پھونکے جانے تک آل رسول موجود ہے. آل رسول کی سخاوت جاری رہے گی. آل رسول کی محبت واجب ہے. اہل بیت آل رسول کی محبت مومن کے لیے واجب کا مقام رکھتی ہے. عزت، رشتے، اکرام اور تقریب یہ گریجولی ہی اچھے لگتے ہیں. جو آل رسول اور اہل بیت کا مقام ہے وہ الگ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کسا میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حسنین کریمین. آپ نے اپنی یمنی چادر میں ان کو چھپا کر وہ پوری مفصل حدیث. اب محبت کا تقاضا ہے. اہل بیت اور آل رسول کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں اگر رسول کی محبت ہے تو اہل بیت اور آل رسول کی محبت لازمی جز ہے، واجب ہے، ایمان کا لازم حصہ ہے. اگر اہل بیت اور آل رسول کی محبت نہیں ہے، ایمان نامکمل. اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، آل رسول کی محبت نصیب فرمائے. اللہ آل رسول کے بغض سے محفوظ فرمائے. اللہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. اللہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جیسی زندگی گزاری اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اللہ قبول فرما. اللہ پاک دنیا آخرت کی کامیابی مقدر فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں مفصل اس ٹاپک پہ بات ہوگی کہ روزہ رمضان المبارک کے سلسلے سے، کہ روزہ اصل میں ہے کیا اور روزے کی جزا کیا ہے. کیا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں کیا وہ روزے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.